السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر اپنے چینل پہ نیو ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ادھار کے حوالے سے ہے، دکاندار اور گاہک کے حوالے سے ہے۔ ایک دوست سے اگلے دن بات ہوئی ہے تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے جو والد صاحب ہیں نا، وہ کسی دکان سے ادھار لیا کرتے تھے، تو آہستہ آہستہ گھر کے کچھ حالات بھی ایسے تھے کہ ہم نقد جو ہے وہ پیسے نہیں دے سکتے تھے۔ تو وہ آدمی بہت رو رہا تھا، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ہمارے حالات اتنے اچھے تھے تو ہم نے ایک شاپ پہ نا ایک ادھار لگوا لیا۔ مطلب ہے کہ ہم راشن لے لیتے تھے، گھر کے کھانے پینے کی چیزیں میں بھی کماتا تھا، میرے والد صاحب بھی کماتے تھے۔ ہماری جو سیلری ہوتی تھی وہ ہر مہینے کے اینڈ پہ آتی تھی، کبھی 4 تاریخ کو آتی تھی، کبھی 10 تاریخ کو آتی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم دکان والے سے ادھار لیتے تھے، تو مطلب گھر کا نظام ہم چلاتے تھے۔ تو جو چیز لینی ہوتی تھی ان کے بچے جاتے تھے یا وہ خود جاتے تھے، وہ ادھار لے کے آ جاتے تھے۔ جیسے وہ ایک مہینہ ختم ہوا، سیلری آتی تھی تو وہ پیسے ان کو حساب کر کے اس کو دے دیتے تھے۔ ایک دفعہ وہ لوگ جو تھے ان کو کچھ محسوس ہوا، انہوں نے کچھ نوٹ کیا کہ ہم اتنا تو سامان خریدتے نہیں، ہمارا بل کیسے زیادہ آ جاتا ہے۔ انہوں نے ایک تجربہ کیا، جیسے وہ بھائی جاتے ہیں ایک چیز خریدنے کے لیے تو اس کی وائف اس کو بھیجتی ہے کہ ایک چیز لے کے آؤ۔ وہ اس دکاندار کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی جان یہ مجھے چیز چاہیے، تو وہ کہتا ہے یہ کتنے کی ہے۔ اس نے اندازاً اسے پوچھا کہ یہ کتنے پیسے اس کے ہیں، تو اس نے بتایا کہ یہ 200 روپے کے۔ اس نے اس کو نوٹ کرنا تھا کہ یہ چیز کتنے میکسیمم ملتی ہے اور یہ ہمیں کتنے کی دیتا ہے۔ تو وہ آگے 2 دکانیں چھوڑ کے تیسری دکان کے پاس جاتا ہے، تو وہ ادھر سے اس سے چیز کا ریٹ پوچھتا ہے، تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ 180 روپے کی ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے میں واپس پہ آ کے لیتا ہوں۔ وہ پھر آگے چلتا ہے، 3 4 جگہ پہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے، ریٹ پوچھتا جاتا ہے، جیسے لاسٹ آتا ہے نا تو وہ 120 روپے لاسٹ جو ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے۔ آگے واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چیز لینی تو ٹھیک ہے لے لیں، تو وہ کہتا ہے بھئی اس کا آخری ریٹ بتا دے۔ اس نے کہا کہ یہ 100 روپے کی ہے۔ خیر جیسے وہ واپس آتا ہے، اس نے پیسے دیے، وہ چیز واپس لے کے گھر آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے بات کی کہ یہ دکاندار والا جو تھا جس سے ہم سامان لیتے تھے، وہ ہمیں یہ چیز 200 روپے کی بیچ رہا تھا۔ اس دکان پہ گیا ہوں، انہوں نے 180 بتایا، اس نے تیسری پہ گیا ہوں، انہوں نے مجھے 160 بتایا، چوتھی پہ گیا ہوں 140 بتایا۔ تو مطلب جیسے میں آگے چلتا گیا ہوں تو مجھے ریٹ کم ہی ملا ہے، اب کسی دکان سے نہیں ملا، اور یہ وہی چیز میں 100 روپے میں لے کے آیا ہوں۔ تو گھر والوں نے مطلب کہ اس چیز کو نوٹ کرنا تھا، انہوں نے نوٹ کیا کہ مطلب اگر 100 کی چیز ہے تو یہ ہمیں 200 کی کیسے مل سکتی ہے، اگر 200 کی چیز ہمیں 400 کی کیسے مل سکتی ہے۔ تو خیر انہوں نے پھر ایک تجربہ اور کیا، انہوں نے کسی کو بھیجا کہ جائیں 1 کلو باجرہ لے کے آئیں۔ جیسے وہ باجرہ لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ 100 روپے کیجیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے واپس آ جائیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ آگے جاتی ہیں، ایسے ہی آگے چلتا رہتا ہے، تو جیسے آگے چلتا جاتا ہے تو ریٹ بالکل اس چیز کا کم ہوتا ہے۔ تو خیر جدھر سے اس کو کم ملتا ہے وہ ادھر سے پیسے نقد دے کے لے لیتا ہے۔ تو پھر وہ واپس آتا ہے تو انہوں نے اس دکاندار سے جو مطلب ہے کہ حساب کتاب کرتا تھا، انہوں نے کلیئر کیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ادھار کبھی بھی نہیں لیں گے۔ یہ دیکھیں، چلو غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، 10 تاریخ کو نہ ہوا، 15 کو ہر منتھ پہ دیتا ہے۔ اس دکاندار نے ان لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، کہتا ہے کہ بس اس نے ہمیں ایسے سبق سکھایا کہ اب ہم جب چلتے بھی ہیں تو قدم
قدم گن کے چلتے ہیں اور قدم دیکھ کر چلتے ہیں کہ یار ہم نے چلنا کتنا ہے اور ہم نے چیز کتنی لینی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ آج جو ویڈیو لے کے آیا ہوں اس پہ یہ خرید و فروخت کے حوالے سے چیز اتنی مہنگی نہیں ہوتی، ہم ادھار کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، پیسے ہماری جیب میں نہیں ہوتے، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم دے دیں گے۔ دکاندار نے لے لینے، دکاندار آپ کو نہیں چھوڑے گا، جو مرضی ہو جائے، اگر 50 روپے کی چیز ہے وہ آپ کو 150 میں دے گے، وہ آپ کو لینی پڑے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم وہ چیز نہ خریدیں، ہم ادھار نہ لیں، تھوڑی لے لیں، کم لے لیں، نقد لے لیں۔ ایسے ہو سکتا ہے لیکن بس حالات و واقعات کے ساتھ انسان کو چلنا پڑتا ہے، کچھ انسان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے جدھر بھی جائیں، جس جگہ بھی جائیں، کوئی چیز کھانی ہے تو پہلے آپ ریٹ پوچھیں، فروٹ چاٹ کھانا ہے، جوس پینا ہے، کوئی سبزی لینی ہے، کوئی چیز بھی لینی ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کی پرائس پوچھنی ہے۔ اگر آپ ٹریولنگ پہ جانا چاہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا ہے، گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے آپ اس سے کرایہ طے کر لیں، بجائے لڑائی جھگڑا کرنے کے۔ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ چلے جائیں گے، آپ کے پاس اگر اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ نہیں جائیں گے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ کمزوریاں ہماری بھی ہیں، کچھ دکانداروں کی بھی ہیں، مطلب یہ کہ ہم غریب لوگ ضرور ہیں، نقد پیسے ہوں کم لے لیں، ادھار۔ ہاں بلکہ ایک بات اور یاد آ گئی کہ وہ دکاندار بڑے اچھے ہوتے ہیں، انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں، ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں، اور جس نے ادھار مانگ لیا اس کو وہ بالکل کر دیتے ہیں، بیکاری مطلب کر دیتے ہیں۔ تو مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کم لے لیں، نقد لے لیں۔ دکاندار سے جس نے ادھار لے لیا وہ رگڑا کیا، 100 روپے کی چیز ہوگی آپ کو 200 میں لینی پڑے گی اگر آپ نے ادھار لینا ہے۔ پیسے کی ویلیو تو کوئی نہیں ہے، پیسہ کمانا مشکل ہے اور لگانا آسان ہے۔ دکاندار کبھی بھی نہیں آپ کو چھوڑے گا، جو مرضی ہو جائے، رکشے والا بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، بس والا بھی نہیں چھوڑے گا، کوئی آدمی آپ کو نہیں چھوڑے گا، پیسے اس نے لے لینے۔ لیکن یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم یہ ریٹ فکس نہیں کرتے، چیزیں پوچھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں بازار میں کتنی دکانیں ہیں، ہر بندے کا اپنا ریٹ ہوگا، ہر بندے کا اپنا، کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ بالکل ریٹ فکس جا رہا ہے۔ اگر ریٹ فکس گیا بھی سی تو ناپ تول میں ڈنڈی ہوگی، ناپ تول ٹھیک ہو جائے گا تو کوالٹی میں ہو جائے گی۔ اپ ڈاؤن ضرور لگا رہتا ہے، لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہم چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے پاس ہم ادھار لینے پڑتی ہے، جب ادھار لیتے دکاندار نے تو پیسے لے لینے ہیں۔ آج کی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے وہ صرف ادھار کے حوالے سے ہے، کم لیں، تھوڑی چیز لیں، نقد لیں۔ دکانداروں نے اپنے من مانیاں کرنی ہیں، جو مرضی کر لیں۔ ظاہری بات ہے ایک بندہ پردیس میں ہے، وہ پردیس میں ڈیوٹی کر رہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا اس کی بیوی ہے، ان کو تو ضرورت ہے، انہوں نے تو چیز خریدنی ہے۔ دکاندار والے نے آپ کو نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے، آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ 100 کی چیز آپ کو 500 میں خریدنی پڑے گی، جو آپ نے ادھار لینی ہے۔ ادھار لیں گے، ادھار تو ڈبل ہوتا ہے بلکہ ٹرپل ہوتا ہے۔ خدا را یہ جو دکانداروں سے بچیں۔ اگر آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک نے زندگی دی، وفا کی، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سب دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔